بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد۔ حاضرین ناظرین، یہ درس نمبر 1515 ہے اور آج سورۃ النمل کی 3 آیتوں کی تلاوت پر تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 51، 52 اور 53، 51، 52 اور 53۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین فتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا ان فی ذلک لآیۃ لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، فانظر پھر آپ دیکھیں، کیف کان عاقبہ کیسا ہوا انجام، مکرہم ان کی چال کا، انا بے شک ہم نے دمرناہم ان کو ہلاک کر دیا، وقومہم ان کی قوم کو، اجمعین سب کو، فتل کا چنانچہ یہ بیوتہم ان کے گھر ہیں، خاویتن خالی اجڑے ہوئے، بما بوجہ اس کے کہ ظلموا انہوں نے ظلم کیا، ان فی ذلک بلا شبہ اس میں لآیہ البتہ عظیم نشانی ہے، عبرت ہیں، لقوم ان لوگوں کے لیے جو یعلمون علم رکھتے ہیں، وانجینا اور ہم نے نجات دی الذین ان لوگوں کو جو آمنوا ایمان لے آئے، وکانوا یتقون اور وہ اللہ سے ڈرتے تھے۔ ترجمہ یوں ہے، تو دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیسا ہوا، ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو سب کو ہلاک کر ڈالا، اب یہ ان کے گھر ان کے ظلم کے سبب خالی پڑے ہیں۔ جو لوگ دانش رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانی ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی۔ ان 3 آیتوں میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیسا ہوا۔ دوسری بات، ہم نے ان کو اور ان کی قوم سب کو ہلاک کر ڈالا۔ تیسری بات، اب یہ ان کے گھر ان کے ظلم کے سبب خالی پڑے ہیں۔ چوتھی بات، جو لوگ عقل رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانی ہے۔ پانچویں بات، جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی۔ بزرگان محترم، پچھلے درس میں اور پچھلی آیات میں ہم نے یہ حقیقت بتائی تھی کہ قوم ثمود میں 9 سرغنے تھے اور جنہوں نے چال چلی تھی، اللہ کے نام پر قسمیں کھائی تھی کہ ہم صالح کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو، ان کے خاندان کے لوگوں کو قتل کر دیں گے، اور اس کے والد سے کہیں گے کہ ہم بالکل ان کے ہلاکت کے وقت میں موجود تھے ہی نہیں۔ اس قسم کی باتیں تھیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ انہوں نے ایک چال چلی، قوم ثمود کے ان سرغنوں نے، ہم نے بھی ایک چال چلی، اور ان کو تو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہماری چال کیسے چلی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ہلاک اور تباہ اور برباد کر دیا۔ قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں قوم ثمود کی ہلاکت کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ اما عاد فاہلکوا بريح صرصر آتیہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ۔ ایک چیخ، ایک پکار، بس کافی ہو گئی ان کی ہلاکت، تباہی اور بربادی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم۔ یہ جو سرغنے تھے قوم ثمود کے، انہوں نے جو چال چلی، اس کا انجام کیا ہوا؟ کیا ان کو فائدہ ہوا؟ کیا ان کو کچھ دولت مل گئی؟ کچھ بھی نہیں ملا۔ انجام کیا ہوا؟ انجام تباہی کے سوا کچھ نہیں تھا، بربادی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ انا دمرناہم وقومہم اجمعین، ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو سب کو ہلاک کر ڈالا، سب کو ہلاک۔ اس 9 سرغنوں کو بھی۔ دادا لوگ کبھی بھی دادا گیری کے نشے میں نہ رہیں۔ یاد رکھیں کہ جو ان کی طاقت آج کام کر رہی ہے، اس کے رد عمل کے طور پر، ریاکشن کے طور پر رب ذوالجلال کی طاقت بھی کام کرنے والی ہے۔ ہاں، کبھی نشے میں نہ رہیں۔ قوم ثمود کے 9 سرغنہ لوگوں کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، انا دمرناہم وقومہم اجمعین، ہم نے ان کو اور ان کی پوری قوم کو تباہ اور برباد کر دیا۔ فتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا۔ اے مکے کے مشرکو، جاؤ دیکھو، سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، دیکھو جھٹلانے والوں کا، جرم کرنے والوں کا انجام کیا ہوا، چلو پھرو زمین میں۔
ملک شام آتے ہوئے جاتے ہوئے ان کی بستیوں سے تم گزرتے ہو، قوم عاد کے، قوم ثمود کے، قوم لوط کے، فلاں کے بستیوں سے گزرتے ہو، دیکھو ان کا کیا انجام ہوا، قومیں ختم ہو گئیں، ان کے گھر باقی ہیں، ان کے گھر ویران پڑے ہوئے، آج ان میں رہنے کے کوئی قابل نہیں تھا۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا، ان کے گھر ہیں ان کے ظلم کے سب خالی پڑے ہیں، آج ویران پڑے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اس قسم کے جو واقعات ہیں ہلاکت کے، قوموں کی تباہی کے، اور ان کے جھٹلانے کی وجہ سے ان کے جو حالت ہوئی، ان کی جو درگت بنی ہے، یہ ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، جو دانش رکھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں ان کے لیے۔ اور پھر رب ذوالجلال کا معمول یہ رہا کہ رب ذوالجلال نے ایک طرف تو کافروں، مشرکوں، جھٹلانے والوں، مکذبین کو، مجرمین کو، سرکشی کرنے والوں کو، حد سے گزرنے والوں کو، نبیوں کی خلاف ورزی کرنے والوں کو، نافرمانی کرنے والوں کو ہلاک اور تباہ کیا، اور دوسری طرف وہ لوگ جو ایمان لے آئے نبیوں کے ساتھ، اور جنہوں نے اللہ سے ڈر کر زندگی گزاری، ہم نے تو ان کو نجات دی۔ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے تو نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے اور وہ اللہ سے ڈرتے تھے۔ تو ایمان اور تقوی یہ دو اہم چیزیں ہیں۔ آدمی یہ کہ سب سے پہلے اللہ پر ایمان لے آئے، اور اس ایمان کے ساتھ تقوی والی روش اختیار کر اللہ سے ڈرتا رہے۔ یاد رکھیے دو چیزیں جس کے اندر جمع ہو جاتی ہیں، اللہ اس کو سلامتی، امن، نجات، کامیابی، ترقی عطا فرماتے ہیں، وہ دنیا میں بھی سرخرو ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی کامیابی اس کے قدم چوم لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔